امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلہ حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ صلوات بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر، موالیہ نے حیدر کرار۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسان ہم غریبوں پہ کیا ہے نا، وہ کسی اور پہ نہیں کیا۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک جیسے 14 محمد عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بارہویں سرکار پاک، نعرہ ولایت، لبیک یا حسین، سلام یا حسین، اہل بیت دے ہر کمینے دشمن تے لانا، تیرا سڑ دے انگل تے لانا، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ آپ جتنے تشریف فرما ہو، آپ میں سے ہر وہ بندہ جس کا ایمان اور یقین ہے کہ رزق 14 عطا کرتے ہیں اور زندگی اور موت پہ قادر بھی 14 ہے، وہ 14 کے خالق کا نام اتنی قوت سے لے گا کہ 14 ہم پہ راضی ہو جائیں۔ مل کے نعرہ تکبیر۔ میں آپ تمام حضرات کا بہت چھوٹا سا نوکر ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، بندہ فرش عذاب پہ بھی بیٹھا ہے اور اس اللہ کا نام لینے سے گھبرا رہا ہے جس نے تمہارے دل میں آل محمد کی محبت ڈالی۔ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انتا صراط مستقیم، صلوات بآواز بلند۔ دور ابتلا ہے، ظہور امام قریب ہے۔ کسی لمحے کسی بھی وقت کعبے کی چھت پہ آ کے محمد مصطفیٰ کا آخری محمد جانشین علی ولی اللہ والی اذان دے سکتا ہے۔ نعرہ حیدری، جتنے تشریف فرماؤ میرے لیے بہت زیادہ ہو۔ ایک گزارش آپ تمام احباب کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجلس میں آؤ، پڑھنے والا ہو یا سننے والا، دونوں پہ واجب ہے کہ وہ جنہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مجلس میں نہ بیٹھے، ان کے لیے مجلس میں بیٹھے جو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ پنجتن کی کچہری ہے، یہ جو مجلس اعزا ہے یہ پنجتن کی کچہری ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی آئے نہ آئے، وہ ضرور آتے ہیں جن کا نام اور محنت بچانے کے لیے حسین نے سجدہ ادا کیا۔ لہٰذا یہ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے بزرگ، میرے بھائی سارے تشریف فرما ہونا، جب بندہ مجلس حسین کی صف پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ عام نہیں رہتا، وہ زہرا کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔
وہ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے جس نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ حکم ہے مجھے گفتگو کرنی ہے قرآن اور اہل بیت کو برابر رکھے، توجہ ہے۔ اسی لیے میں نے پیغمبر اعظم کی وہ حدیث تلاوت کی ہے جس میں سرکار نے فرمایا یا علی تو صراط مستقیم، توجہ ہے۔ نبی نے فرمایا ہے یا علی تو کیا ہے، ایک باری سارے میرے نال آکھو گے تے تہاڈا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ۔ یا علی تو کیا ہے، مولا علی ہے صراط، مولا علی کیا ہے، صراط مستقیم۔ اب نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے، پڑھنی بھی چاہیے، باقی پڑھے نہ پڑھے ہمیں ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ کیوں کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ آج جس ہستی کے ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نماز میں ہی تھا جب اس پہ حملہ، توجہ ہے نا قبلہ۔ دنیا کی کوئی طاقت تھی نہیں کہ علی بادشاہ کو سامنے سے آ کے زخمی کر سکتی، توجہ ہے۔ صلوات پڑھے جب آواز ہے۔ اچھا ایک مہربانی تو سارے کرنی، میں نہ کسڑ یاد کیتی ہے نہ مجلساں والی کتاب کدی پڑھی، میں تواڈے لیے پڑھنا تے مولا تو مانگ کے پڑھنا، جدوں تسی ادھر ادھر ویکھنا پھر میرا کام خراب ہو جائے، توجہ ہے۔ ایک باری صلوات سارے پڑھو جی مجلساں جناب امیر نماز میں شہید ہوئے، مظلوم کربلا سجدے میں شہید ہوئے۔ نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، توجہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، عقیدہ بندوں سے نہیں پوچھنا، عقیدہ بندے نہیں بناتے، توجہ میرے جان رکھیے گا، عقیدہ بندے نہیں بناتے، عقیدہ دینے کے لیے اللہ نے محمد عربی کو کہا تھا کہ اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ توجہ ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہلاتے ہو، تمہارا عقیدہ بندوں نے نہیں بنایا، تمہارا عقیدہ اللہ نے بنایا کب؟ غدیر خم پر، غدیر خم کے مقام پہ محمد عربی کو روک کے سارے صحابہ اکٹھے کروا کے جو خطبہ دلایا گیا وہ ہے تیرا میرا عقیدہ، وہ ہے راہ نجات۔ ایک باری صلوات پڑھے جب آواز بلند۔ خطبہ غدیر پورا پڑھ، کتابیں چھپ چکی ہیں، غدیر اور خطبہ غدیر اردو ترجمہ بھی آ گیا، عربی میں بھی آ گیا، انگلش میں بھی آ گیا۔ خطبہ غدیر پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر تمہیں خطبہ غدیر سے آگہی ہو گئی پھر تمہیں کوئی علی و ولی اللہ پڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے میں نے کیا کہا۔ آپ کے ساتھ بڑا پیار کیا ہے واعظین و ذاکرین نے، جو بیکار آئے کارآمد ہو گئے، جو بے گھر آئے زمیندار بن گئے، لیکن آپ کے ساتھ کام بڑا کیا ہے۔ خطبہ غدیر کسی نے پورا نہیں کبھی سنا، نہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے پورا سننے کے۔ آپ کو اتنا پتہ ہے کہ ایک آیت تکمیل دین والی، ایک رسول کو روکنے والی، اور پھر من کن تو مولا۔ نہیں حضور، اتنا مختصر سا خطبہ نہیں تھا، رسول اللہ نے 3 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا، توجہ ہے، کتنے گھنٹے کا؟ 3 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں رسول اللہ نے قرآن کی 18 سورتوں سے علی کے فضائل پڑھے، توجہ ہے۔ کنیاں سورتاں جو فضائل پڑھے، اتنا چوراں تک میری آواز گئی، سارے دسو کنیاں سورتاں جو علی دے فضائل پڑھے؟ قرآن کی 18 سورتوں سے علی کے فضائل پڑھے، اور خطبے کا پہلا حصہ ہے اللہ کی حمد و ثنا پر، دوسرا حصہ ہے علی مولا کی تعریف پر، قصیدے پر، اور آخری حصے میں بتایا ہے جو علی کو مانے گا اسے کیا ملے گا، جو علی کو چھوڑے گا اس کا نقصان کیا ہوگا۔ عقیدے کی بنیاد، عقیدے کی بنیاد ہے خطبہ غدیر، اور اگر جلدی جلدی عقیدہ لینا ہو تو پھر حدیث ثقلین کہ نبی نے وصیت نما حدیث کہی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، توجہ ہے، ایک قرآن اور دوسرے
سارے بولے دوسرے میں نے کوئی نئی بات تو نہیں نا کی جو آپ نے پہلے نہ سنی ہو. غدیر کا خطبہ بھی آپ نے سنا ہوا, مکمل نہ بھی سنا ہو تو پتہ تو ہے نا غدیر میں علی کا بازو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی اور مولا. عقیدے میں دو چیزیں بڑی اہم, ایک خطبہ غدیر, ایک حدیث جو وصیت اللہ حدیث ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن سمجھنا ہے اہل بیت سے پوچھنا, اہل بیت سمجھنا ہے قرآن سے پوچھنا. یہ ہاتھ جوڑا ہوں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا غازی نے 3 بیٹے عطا کیے ہیں ان کے سمیت نوکری کروں گا جو خطبہ غدیر میں یا حدیث ثقلین سے ایک جملہ دکھا دے کہ نبی نے کہا کبھی وہ وقت آئے گا جب قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کے ملا کے پیچھے لگ جانا. یاد رکھیے گا پورے دین میں کسی غیر معصوم کا کوئی مقام نہیں. دین نام ہے محمد عربی اور ان جیسوں کی اطاعت کا. توجہ ہے, یا محمد عربی کی اطاعت کرنی ہے جو اس جیسے ہیں, اور جتنے جیسے تھے جتنے جیسے ہیں ان سب کے نام رسول نے خطبہ غدیر میں لیے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے یہ بات پہلی بار ہو لیکن حوالہ دینا میری ذمہ داری, کتاب میری لائبریری میں موجود ہے. رسول عربی نے غدیر میں صرف مولا علی کی بیعت نہیں لی تھی, صرف مولا علی کی بیعت نہیں لی. رسول نے جب اقرار کروایا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سورہ توحید, سورہ الحمد کی تلاوت فرمائی. یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, یہ پوری سورت پڑھی, ٹھیک, یہ پوری سورت پڑھی. اور یہاں تو بڑا کام کیا مسلمان نے. اس سورت میں تو ہاتھ نہیں ڈالا گیا, ترجمے میں ہاتھ ڈالا. ساری سورت کا ترجمہ کروں گا بڑی دیر ہو جائے گی. آخری آیات اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. وغیر المغضوب علیہم انعمت علیہم, جن پہ تو نے انعام کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ جو غیر المغضوب ہے نا یہاں پہ ہاتھ ڈالا گیا, یا کہہ دیا گیا کہ اس کا ترجمہ ہے ان کا راستہ نہ دکھانا جن پہ تو غضبناک ہوتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. توجہ ہے. اب یہ ترجمہ ساری امت نے یاد کیا, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نماز میں اگر یہ سورت نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی. توجہ ہے. اگر نماز میں یہ سورت نہ پڑھی, کسی دوست نے کہا نا سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, آپ علی علی زیادہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا قبلہ وہ آپ کی باتوں سے میں بڑا متاثر ہوں, آپ نے مجھے بتا دیا کہ صاحب ایک جیسے ہوتے ہیں. کل میں نے نماز پڑھی ہے گھر میں, پڑھی تو بڑی مشکل سے ہے لیکن میں نے سورہ الحمد کی جگہ سورہ بقرہ تلاوت کر دی تھی. توجہ, جاگنا خدا کے لیے. بندے نے تڑپ کے کہا کیا کرتا ہے تیری نماز نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کیوں؟ سورہ الحمد مختصر سی سورت ہے, سورہ بقرہ 2.5 پاروں کی سورت ہے, میں نے کتنی مشکل سے ساری پڑھی ہوگی. اس نے کہا ہے وہ بھی سورت ہے, وہ بھی سورت لیکن نماز میں الحمد ہی پڑھنی ہے. توجہ ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بقرہ کا اپنا مقام ہے, الحمد کا اپنا مقام ہے. میں نے کہا عقل کے اندھے جب مرتبے میں قرآن برابر نہیں, انسان کیسے برابر ہو؟ اور پھر جو بندے تھک کے نعرہ لگاتے ہو نا, میں اپنی بات نہیں کر رہا, کسی شاعر کا شعر نہیں سنا رہا, امام رضا علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں. امام رضا فرماتے ہیں کہ جو محب آل محمد جس کے دل میں علی کی ولایت روشن ہو, اگر وہ کسی مجلس محفل میں میرے دادا علی کا نام ایک بار خوش ہو کے لے, ایک بار یا علی کہے, تو اللہ اسے اتنا اجر دیتا ہے جیسے میں فرزند زہرا ہو کے, وقت کا محمد ہو کے, حجت خدا ہو کے 16,000 مرتبہ قرآن مکمل کروں. توجہ نہیں فرمائی, توجہ نہیں فرمائی. ابھی بھی کچھ بندوں نے نام علی کی تلاوت نہیں کی. رمضان میں تو جو سامت قرآن ہے
اس کی تلاوت کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے. ناطق قرآن کا نام لینے کا اجر میں نے نہیں، فرزند زہرا وقت کے محمد امام رضا نے بتایا کہ جیسے معصوم امام 16,000 مرتبہ قرآن مکمل تلاوت کرے تو جو اجر اسے ملے گا، یہ دیکھو کتنی کریمی ہے آل محمد کی. وہ کہتے ہیں مجلس میں بیٹھ کے جو ایک بار دادا علی کا نام لے گا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا ہم معصوم 16,000 مرتبہ قرآن تلاوت کرے. تو جس جس کا امام پہ یقین ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. یہ ترجمہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن پہ تو غضبناک ہوتا ہے یا جب وہ گمراہ ہوتا ہے، نہیں. اس کا مطلب ہے ان کا راستہ، نہ تو کبھی ان پہ غضبناک ہوا اور نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے. اللہ نماز میں گمراہوں کو یاد نہیں کرتا، اسے واجب قرار دیا گیا ہے. اور کیوں واجب قرار دیا گیا؟ یہ راز بھی غدیر خم میں نبی نے کھولا. کہا سنو معاشر الناس، سنو یہ جو سورہ الحمد ہے یہ اصل میں ہم 14 ہیں. توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے. رسول اللہ کا جملہ ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یہ جو سورہ الحمد ہے یہ اصل میں ہم 14 ہیں. اور وہی تعارف فرمایا، انا صراط مستقیم، میں صراط مستقیم، من بعدی علی صراط مستقیم. توجہ ہے، میں صراط مستقیم ہوں، میرے بعد علی صراط مستقیم ہے، پھر حسن صراط مستقیم ہے، پھر حسین صراط مستقیم ہے، پھر زین العابدین صراط مستقیم ہے، پھر محمد باقر صراط مستقیم ہے، پھر جعفر صادق صراط مستقیم ہے، پھر موسیٰ کاظم صراط مستقیم ہے، پھر علی رضا صراط مستقیم ہے، پھر محمد تقی صراط مستقیم ہے، پھر علی نقی صراط مستقیم ہے، پھر حسن عسکری صراط مستقیم ہے. اور فرمایا پھر میرا مہدی صراط مستقیم ہے. یاد رکھنا محمد عربی نے غدیر کے مقام پہ علی سے لے کے مہدی تک کا نام لے کے بتا دیا کہ نہ پہلے کا نائب غیر معصوم ہوگا نہ آخری کا نائب غیر معصوم ہوگا. جو ہے قبلہ. اور نماز سے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی دشمنی ہے ہی نہیں. کیوں؟ نماز کے فلسفے کو سمجھو، مقصد سمجھو، علت نماز سمجھو. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، قرآن میں کہا گیا نماز پڑھو، نماز قائم کرو. اب نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ کچھ پڑھو نہ پڑھو الحمد ضرور پڑھنی ہے. اور الحمد کا مغز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. توجہ ہے بھی. پہلے آپ گفتگو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام ہم تمام تعریفیں اس کے لیے ہے جو کائنات کو رزق دے رہا ہے، جو پروردگار ہے. الرحمن رحمان ہے، الرحیم رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے. توجہ ہے، اللہ ہے مالک یوم الدین، لیکن یوم الدین فیصلہ کسی اور نے کیا. اپنی بات نہیں کر رہا. کتاب وہ ہے جو ہر گھر ہر شیعہ مسجد میں پڑھی ہے. کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان. اس میں جا کے باب زیارات کھولو. باب زیارات میں جو مولا علی علیہ السلام کے نوری محل پہ جا کے مولا علی کے قدموں میں کھڑے ہو کے عام بندوں نے نہیں، علی کے علی بیٹوں نے سلام پڑھے ہیں. توجہ ہے، علی کے علی بیٹوں نے، جنہیں محمد عربی محمد کہتا ہے، جنہیں علی اپنے جیسا علی کہتا ہے. امام موسیٰ کاظم نے مولا علی کے قدموں پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا حاکم فی یوم الدین، اے یوم الدین کے حاکم میرا سلام قبول کر. توجہ ہے، اے یوم الدین کے حاکم میرا. تو انہوں یقین نہیں آیا من لگ دا اس گال. پھر میں مبشر شاہنوں کما کروں مفاتیح الجنان لے آوے. رمضان جی تو سب تو زیادہ مفاتیح پڑھی جاندی نا، جا کے پڑھ لیا جی. یہ ابھی شب قدر کے عمال ہوں گے، پڑھ لیجئے گا. اور دوسرا ایک اور بات کروں، شب عاشور سارے عمال کرتے ہو، کبھی آپ کو کسی نے غدیر کے عمال کروائیں؟ بولو یار، میں انگریزی بولی. غدیر کے عمال بھی انہی کتابوں میں لکھے ہیں جن میں شب عاشور کے عمال لکھے ہیں. غدیر کے عمال کیوں نہیں کروائے جاتے؟ کیونکہ اگر غدیر کے عمال کروائے گئے پھر ہر مسجد میں ہر جگہ علی ولی اللہ ہر نماز میں پڑھا.
سے کہ غدیر کے اعمال کیوں نہیں کرواتے، غدیر کے بھی اعمال۔ ملا ڈنڈی مار گئے، ملا ڈنڈی مار گئے حیات قبلہ دین میں کسی بندے کا کوئی مقام نہیں، پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک کو تسلیم کرو، ان کی اطاعت کرو۔ توجہ، نماز کا موضوع کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مالک یوم الدین۔ اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کس لیے مانگی گئی؟ توجہ ہے بھئی، اب پروگرام بنتا ہے نا، کوئی کہتا ہے یہ سکیم ہے گھر کے لیے، وہاں جا کے روٹی نہیں مانگی جا سکتی۔ کوئی کہتا ہے یہ سکیم ہے روزگار کے لیے، وہاں جا کے گھر نہیں مانگا جا سکتا۔ توجہ ہے، اب آپ اوپر سے اللہ کی حمد کرتے ہوئے آئے، اللہ نے خود ہی بتایا کہ ایسے میری تعریف کرنا اور پھر اقرار کرنا کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر مجھ سے مانگنا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی۔ کس پہ قائم رکھ؟ سارے بولے جی، کس پہ قائم رکھ؟ کس پہ قائم رکھ؟ صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اور پیغمبر نے کتنی بار کہا یا علی انتا صراط، بولو یا علی انتا، سارے بولو یار، پچھلے جو سمجھ آندے بھی، یا علی انتا صراط مستقیم ہے علی، یعنی نماز میں اللہ بندے کو کہہ رہا ہے کہ خبردار تو سڑکوں پہ علی علی کرنے والوں کو روکتا ہے، وضو کر، میرے گھر میں آ، جو تو نے خود بنا کے نام مسجد لکھا ہے اس میں آ، نماز کی نیت میری ہوگی، لیکن 5 وقت تجھے نماز میں کھڑے ہو کے مجھ سے کچھ اور نہیں، علی مانگنا ہے، علی مانگنا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب نماز کا فلسفہ یہ ہے، اللہ اور اہل بیت کے درمیان رشتہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کو راضی کرو، اللہ کہتے ہیں مجھ سے علی مانگو۔ توجہ ہے؟ غدیر میں 12 کی بیعت ہوئی، اگر کوئی غیر معصوم ان کا جانشین بن سکتا تو رسول اللہ ایک جملہ فرما دیتے کہ جب میرا مہدی بیٹے کا دور ہوگا غیبت طولانی ہو جائے گی، لیکن نبی نے نہیں کہا غیبت جتنی بھی طولانی ہو جائے امام مہدی رہے گا۔ توجہ ہے؟ ہم شیعہ اثناشری 12 امامی ہیں، ہم ان کے علاوہ کسی کو امام نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے جو امام ہیں وہ کعبے میں آتے ہیں، اور ہمارے امام کی ماں بطول ہوتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ ہر امام کی ماں بطول ہے، یہ جو سیدہ کو بطول عذرا کہا جاتا ہے یہ بڑی بطول ہے، لیکن ہر امام کی ماں بطول ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے جناب مریم کو بطول کہا اور جناب عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا۔ اب قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو کلمۃ اللہ ہوگا اس کی ماں بطول ہوگی، اور جو بی بی بطول ہوگی اس کا بیٹا کلمۃ اللہ ہوگا۔ امام باقر سے پوچھا گیا مولا آپ کو ہم نور کہتے ہیں تو کیا نور آپ سے پہلے تھا؟ فرمایا تم ہمیں جانتے نہیں، تم ہماری معرفت رکھتے نہیں، بس اتنا سمجھو کہ اللہ نے چاہا وہ پہچانا جائے تو اس نے ایک کلمہ کہا نحن کلمۃ اللہ، ہم اللہ کا وہ کلمہ ہے۔ اب محمد عربی پہلے کلمۃ اللہ ہے، پہلی بطول بی بی آمنہ ہے، دوسرے کلمۃ اللہ مولا علی ہیں، دوسری بطول بی بی فاطمہ بنت اسد ہیں، تیسرا کلمۃ اللہ سیدہ ہیں، تیسری بطول بی بی خدیجہ ہے۔ ہر معصوم کی ماں بطول ہوتی، اور یاد رکھنا ولی العصر وہی ہوتا ہے جس کی سر کی دستار اللہ عرش سے بھیجے۔ ہائے توجہ نہیں فرما رہے آپ، میرا ساتھ نہیں دے رہے، جو میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، جو ولی العصر ہوتا ہے اس کی دستار دکانوں سے نہیں ملتی، اللہ عرش سے نازل کرتا ہے۔ نماز پڑھیں گے تو ولایت کا لطف آئے، کیونکہ جب تو نماز میں اقرار ولایت کرے گا تو معصوم تجھے دعا دیں گے، مصلی تیرے ساتھ ہو جائے گا، فرشتے تیرا شکریہ ادا کریں گے۔ تجھے پتہ ہے ہمیں کہا جاتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، بھائی ہم ہی نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیسے؟ معصوم نے فرمایا انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے کی تو انہیں پتہ چلا۔ توجہ نہیں فرمائے، تھوڑے انہوں نے کی پڑھیں، تھوڑا جا جاگو۔
دیکھو مجھے وہ ساری باتیں آتی ہیں جن پہ آپ بڑے راضی ہو جاتے ہو، پھر بندوں پہ FIR ہو جاتی ہے، پھر بندے کا داخلہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ گل چنگی نہیں، فضیلت بھی پڑھی جاوے تو میں بھی ہوں رہا سلوات پڑھے جب آواز۔ آپ اگر ان باتوں پہ خوش ہو جائے کرنا، اصول ہی کیا ہے کہ خطیب کے لطیفے پہ داد آتی ہے، قرآن کی آیت پہ داد نہیں آتی۔ اس لیے خطبہ ذاکرین لطیفے پڑھنے شروع ہو گئے۔ اگر آپ قرآن پہ پڑھیں، میں سارا قرآن پڑھ رہا ہوں، کیونکہ علی مولا کو بیان ہی قرآن سے کیا جا سکتا ہے۔ بندہ علی لکھ ہی نہیں سکتا، بندے کی جرت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے علی کو ایسا علی کیا ہے، ایسا علی کیا ہے کہ میرے پاس تو لفظ بھی نہیں۔ اب حدیث آ گئی میرے چلتے چلتے، آپ کی وجہ سے، آپ کی زیارت کی وجہ سے آپ کا حصہ ہے۔ حدیث ہے پیغمبر کی، راوی ہے حضرت ابو ذر، جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ زمین کے اوپر آسمان سے نیچے اس سے سچا بندہ آئے ہی نہیں۔ سرکار ابو ذر فرما رہے ہیں، توجہ میں جان رکھیے گا، سرکار ابو ذر فرما رہے ہیں۔ حدیث کیا کہ نبی پاک منبر پہ، بیت الشرف مولا علی کا گھر، دروازہ کھلا، امیر اور رسول اللہ کی آنکھیں آپس میں ملی، رسول نے منبر چھوڑا، علی نے جھک کے سلام کرنا چاہا، نبی نے ہاتھ بڑھا کے علی کو سینے سے لگایا، خود منبر پہ دائیں جانب علی کو بٹھایا۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، اگر آپ نے اس حدیث کو اپنے دماغ اور دل میں جگہ دے دی، آپ کسی بندے سے نہیں پوچھیں گے کہ علی کو کہاں پڑھیں، کتنا پڑھیں، کیسے پڑھیں۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، حوالہ دینا میری ذمہ داری ہے، حدیث رسول اللہ کی نہ ہو، مذہب شیعہ کے ہر امام معصوم نے اس کی تصدیق نہ کی ہو، مجھے چوک میں پھانسی لگا دینا، اور اگر حدیث رسول کی ہو پھر خود غور کرنا کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ دائیں جانب علی کو بٹھا کے سرکار نے کہا یا علی، کہا جی آقا، اللہ کو کتنے جانتے ہیں، اللہ کو کتنے جانتے ہیں؟ جانتے علی بھی تھے، ادب سکھایا جا رہا، فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا یا علی، اللہ کو دو جانتے، میں محمد جانتا ہوں یا تو علی جانتا۔ پھر کہا یا علی، مجھ محمد کو کتنے جانتے ہیں؟ پھر سرکار نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر سرکار نے کہا یا علی، مجھ محمد کو بھی دو جانتے ہیں، یا میرا اللہ جانتا ہے یا تو علی جانتا ہے۔ پھر کہا یا علی، تو علی کو کتنے جانتے ہیں؟ پھر سرکار نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر سرکار نے کہا یا علی، تجھے بھی دو ہی جانتے ہیں، یا میں محمد جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ توجہ ہے، یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ حدیث پیغمبر کی، راوی ابو ذر، میں تو تیرے سینے پہ علی ولی اللہ اتنا گہرا لکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایمان کا ڈاکو یا ڈھکو تجھ سے کبھی بھی علی کی ولایت چھین نہ سکے۔ توجہ میری جان رکھیے گا، وہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، عالمین کا پروردگار ہے، وہ اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کو دو نے جانا، دونوں اس کی مخلوق ہے، دونوں اسے سجدہ کرتے ہیں، وہ عالمین کا پروردگار ہے، تو ان کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آیا، وہ رسولوں کا رسول ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ بے شک نور علی کا ایک ہے، لیکن محمد آگے چلتے ہیں، علی پیچھے ہوتے ہیں، محمد رسول ہے، علی امام ہے، نور ایک ہے لیکن محمد بڑے، علی تھوڑا پیچھے۔ وہ اللہ ہو کے اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آیا، وہ محمد ہو کے اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آیا۔ جس نے علی ولی اللہ نہیں پڑھے نہ پڑھے، میری بلا سے جہاں مرضی جائے، لیکن ہم ملنگوں کو نہ کہا کرو کہ اتنا مانو اتنا نہ مانو۔ تجھے کیا پتا ہے کہ اللہ نے علی کو کتنا علی کیا، کیسے علی کیا؟ وہ اللہ ہو کے اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہے، وہ محمد ہو کے اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہے۔ علی کو اللہ جانے کیسا علی کیا اللہ نے، علی اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ علی سمجھنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا پھر خدا ہونا چاہیے۔ توجہ ہے صاحبان، علی بندوں سے نہ پوچھا کر، علی اس سے پوچھ جس نے علی بنایا، اس سے پوچھ جس نے علی۔ آخری جملہ فضائل کا، دیر نہ ہو جائے، کافی ذاکری نے پڑھنا۔ حضرت علی کتنے بلند ہیں، بالکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو بندوں کی تقسیم ہے کہ انہیں علیہ السلام کہو۔ علیہ السلام کون ہیں؟ جنہیں اللہ سلام کرے۔ لو میں ایک
دعوت فکر دے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کی یونیورسٹی کا ایک نصاب ہے، وہ جو محرم کے ایام میں ہر مسجد سے ایک آیت پڑھی جاتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہ نصاب ہے ان کے لیے جنہیں اللہ سلام کرتا۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، تنگی رزق سے، جان سے، مال سے، اور ہر قسم کی سہولتیں روک کے۔ اگر تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے رہے تو پھر اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میں سلام کرتا ہوں۔ توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی۔ علیہ السلام وہ بنیں گے جو کربلا میں حسین کے ساتھ آئیں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی یار، تو نے پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے۔ علیہ السلام ازروع قرآن وہ بنے گا جو حسین کے ساتھ کربلا ہے۔ آدم آیا تھا کربلا، بولو، نو آیا تھا کربلا، ابراہیم آیا تھا کربلا، لیکن تم انہیں علیہ السلام کہتے ہو۔ رب مصطفیٰ کی قسم اصلی علیہ السلام وہ تھے جو کربلا حسین کے ساتھ آئے، کربلا حسین کے ساتھ آئے۔ جملہ میں پڑھ رہا ہوں ذات حسین کے لیے، حسین کو تسلیم کرو، حسین کا غم مناؤ، زہرا کے لاڈلے کے لیے لبیک کے نعرہ لگاؤ، حسین پہ ہر کچھ فدا کر دو۔ کیوں؟ حسین وہ ہستی ہے کہ اللہ کا ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کا جون علیہ السلام ہے، ہر علیہ السلام ہے۔ السلام بندوں نے لکھا ہے علی کو، علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہوتا ہے؟ جس پہ خود بھی درود ہو، نسل پہ بھی درود ہو۔ توجہ ہی نہیں فرمائی، توجہ ہی نہیں فرمائی۔ کیا حسین علی کی نسل نہیں؟ کیا حسن علی کی نسل نہیں؟ کیا مہدی علی کی نسل نہیں؟ جن کی نسلوں پہ درود ہو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن علی ہے کتنا عظیم، اللہ نے علی کو ماں باپ بھی علی دی۔ آخری جملہ، کائنات میں واحد جوڑی ہے سرکار ابو طالب کی اور پاک سیدہ فاطمہ بنت اسد کی، جنہوں نے نزول سے پہلے قرآن پڑھا۔ بڑی چوپ تو قربان بھائی، ان مبشر بھائی آپ بھی تھے، کوئی نہیں میرا پرا ہے، انہوں نے کہا کوئی ایسی گال نہ کرنا جو کسی پریشان کرے۔ میں اگے کہنا ساڈا دل نہیں کردا ماڑی گل کرنا، تسی لگ ماڑیاں گلاں تے کرو۔ اس سے بڑی بات میں کیا کروں کہ نزول سے پہلے علی کا ماں باپ قرآن پڑھتا ہے اور دنیا مانتی ہے، بندے چوپ نے نعرہ نہیں آیا، صلوات پڑھی بابا سے۔ ایک چھوٹی جی گل کرا ملنگو تو آڈے لی سارے سید غیر سید بیٹھے، تو سارے پریشان نہ ذاکری مہنگی ہو گئی۔ اے ذاکری ذاکرہ نے مہنگی نہیں کی تھی، تو آڈی طبیعت نے مہنگی کی تھی۔ میرے ورگا فقیر آدمی قرآن چو علی پڑھے تو آڈا بولنے دل نہیں کرتا، 90,000 لینا 100 بندہ نہ لے کے آئے تو پھفرا پاڑ کے بولنے۔ پیسے ذکر دے نہیں، پیسے تو آڈے رسپونس دے نہیں۔ جے تسی ہر ذاکر اگے انجی سلوات پڑھو، انجی درود پڑھو، پاکاں نو راضی کرن لی، پھر پیسے مک جان۔ مثلا تسی زیدی صاحب تو نہ سنیا کہ برادر حسن زیدی صاحب انہوں نے عشرے دی نیاز کرنی سی، کسی نے پوچھے آجے، اس وقت سامع ہر ذاکر کو عزت دیتا تھا، لہٰذا کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اب آپ اس ذاکر کو عزت دیتے ہو جس کے لیے آپ کے 3 کارڈ ضائع ہوئے ہوں، 10 سفارشی آپ کے گھر آ کے بیٹھے ہوں کہ ذاکر سب پہنچ رہے ہیں۔ ذاکری ذکر نے مہنگی نہیں کی، آپ کی طبیعت نے مہنگی کی۔ اب آپ سارے میرے بزرگوں جوانوں مجھے بتاؤ میں نے کون سی بات چھوٹی کی ہے؟ تے بولن نو بندے دل نہیں پہ کرتا، پھر اس تو بعد اگلا کام پھر ہوئی ہوندہ بندے لبو بھی۔ ایک باری صلوات پڑھے جب آواز ہے جڑے جڑے بندے نو میری گال چنگی لگی اگے تو ہر ذاکر اگے صلوات پڑھے گا، صرف وہ بندے صلوات پڑھے گا۔ میں اگے کیا تسی جناب سیدہ دی ملکیت تو ساڑی تے جرت ہی کوئی نہیں کہ پاک بی بی دے کسے بھی ملکیت دے بارے کچھ نہیں۔ ایک عرض توجہ، علی کا ماں باپ بھی علی، نزول سے پہلے قرآن پڑھا۔ کب؟ ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کا نکاح کا خطبہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے گا ضمناً بات آ گئی آپ کے مقدر کے لیے، کبھی بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ کو عام رسول کے حرموں جیسا نہ سمجھنا۔ کیوں؟
بی بی اتنے مقدس گھر کی ہے کہ اگر رسول اللہ کے گھر میں نہ بھی آتی تو اس پہ درود تھا. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی؟ کیسے درود پڑھتے ہیں نا ہم نماز جنازہ میں، باقی ساری نمازوں میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید. بی بی آل ابراہیم ہے. 2 منٹ کی بات ہے، اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. کوئی بی بی غیر نہیں تھی. یہ بکواس ہے کہ بی بی عرب پتی تھی اور رسول ساتھ گئے تو عرب پتی نے بی بی کا دل آ گیا. نہ کبھی اپنے گھر کے پردے داروں کے لیے کسی نے یہ بات کی ہے؟ تو زہرا کی ماں کے بارے میں بکواس کرتے شرم نہیں آتی؟ بات یہ نہیں، بی بی بنی محمد کے لیے تھی. ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی. بی بی بنی محمد عربی کے لیے تھی. سیدہ دی شان تے بلند تر صلوات. رسول کی جتنی بیویاں ہیں انہیں سلام، لیکن وہ تیرے میرے جیسوں کی ماں ہیں. خدیجہ بطول کی ماں ہے اور کوئی غیر نہیں. حضرت قصی جد رسول اکرم کے، حضرت قصی کے ایک بیٹے کا نام ہے ہاشم، دوسرے بیٹے کا نام ہے عبدالعزا عزتوں کا مالک. خاندان میں نام مشہور تھا اسماعیل. توجہ ہے، ایک بیٹے کا نام ہاشم، دوسرے کا اسماعیل عبدالعزا. ہاشم کا بیٹا ہے عبد المطلب، عبدالعزا اسماعیل کا بیٹا ہے اسد. توجہ ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے عبداللہ، اسد کا بیٹا ہے خویلد، عبداللہ کا بیٹا ہے محمد، خویلد کی بیٹی ہے خدیجہ. توجہ ہے، یعنی خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن اسماعیل ابن قصی، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن قصی، یعنی کہ خدیجہ الکبریٰ کی محمد کے ساتھ نسل بھی ایک ہے، اصل بھی ایک ہے. تو بارات لے کے ورقہ بن نوفل کوئی یہودی نہیں تھے، ورقہ بن نوفل بھی دین ابراہیم پہ تھے. بارات پہنچی، ابو طالب نے خطبہ نکاح میں سب سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں نسل اسماعیل بنایا، ذریت ابراہیم بنایا. توجہ ہے، یہ الحمدللہ سب سے پہلے کائنات میں کس کی زبان پہ اترا؟ ابو طالب کی. یہ تو قرآن کی افتتاح ہے. توجہ ہے، ابھی رسول نے پڑھا نہیں، ابو طالب نے پڑھ دیا. علی کعبے میں آئے، علی کی ماں نے 3 دن میں قرآن کی 3 سورتیں پڑھی. توجہ ہے، کتنی سورتیں پڑھی؟ 3. اچھا، آپ کو یہ پتا ہے کہ علی کی ماں دیوار سے اندر گئی. علی کی ماں ایک بار دیوار سے اندر گئی، پھر در سے باہر آئی. علی کا باپ 3 دنوں میں 6 مختلف جگہوں سے اندر گیا اور باہر آیا. تو آڈی چپ تو قربان گئی، اللہ جانے کی سن دے. ہر بار دیوار کعبہ شک ہوتی، ابو طالب اندر جاتے پھر بات. جب تیسرے دن گئے تو علی کی پاک ماں کے ہاتھوں پہ علی پکڑا، کہا سنا میں نے تجھے کہا تھا نا، جب تو نے اپنی بہن آمنہ کے معجزات مجھے بتائے کہ آج یہ ہوا، میں نے کہا گھبرا نہیں، 30 سال بعد تیرے ساتھ بھی ہے. توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی. کہا جی بالکل ویسا ہوا. کہا اب اس مقدس بچے کا نام کیا رکھنا ہے؟ کہا یہ کس نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے. کہا کہاں بھیجا ہے؟ کہا اپنے گھر. کہا نام بھی وہ بتائے گا، نام بھی وہ بتائے گا. کہا کیسے؟ کہا وحی کے 3 طریقے ہیں، یا جبریل آتا ہے، یا دل پہ آتی ہے، یا اللہ تختیاں نازل کرتا ہے.
اس لیے جناب موسیٰ کی وحی کو الواح موسیٰ کہتے ہیں کہ لکڑ پہ لکھ کے لکڑی کی تختیوں پہ لکھ کے لوح بنا کے وحی بھیجی جاتی تھی۔ اب جناب حضرت ابو طالب نے کعبے کے اندر سے ایک پاکیزہ پتھر لیا، اس پہ لکھا پیارے اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اپنے ولی مطلق کو میرا بیٹا بنا دیا ہے، اللہ ہمیں آگاہ فرما اس کا نام کیا لکھنا ہے۔ اور یوں سرکار ابو طالب نے اپنے دائیں ہاتھ سے پتھر بلند کیا، پتھر بلند ہو کے چھت سے گزرتا ہوا عرش تک پہنچا، عرش ایک تختی نازل ہوئی ابو طالب پہ جیسے موسیٰ پہ نازل ہوتی تھی، اس پہ لکھا تھا میں آلہ ہوں، اس کا نام علی رکھنا۔ توجہ ہے، میں آلہ ہوں، اس کا نام علی رکھنا۔ آخری بات قرآن کیسے پڑھا؟ ماں نے جب باہر آئیں تو سورہ مائدہ اور سورہ مریم کی تلاوت کی، باپ نے الحمد کی تلاوت کی، قرآن ابھی آیا نہیں، علی کے ماں باپ نے کیسے پڑھ لیا؟ آ پھر ہماری طرح دل میں علی کی ولایت بسا، تجھ پہ راز کھلے۔ قرآن کہاں لکھا ہے؟ لوح محفوظ پہ۔ لوح محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت والی تختی، تختی پہ کس سے لکھا جاتا ہے؟ میرا ساتھ دینا، خدا کے لیے بے نیازی نہ کرنا، کس سے لکھا جاتا ہے؟ تختی پہ کس سے لکھا جاتا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاشمی صاحب آپ بھی بولو یار، کس سے لکھا جاتا ہے؟ قلم بغیر ہاتھ کے چلتی ہے؟ بغیر ہاتھ کے کھڑی ہوتی ہے؟ قلم سے لکھا جاتا ہے، قلم ہوتا ہے کسی ہاتھ میں، ہاتھ ہوتا ہے کسی بازو میں، بازو ہوتا ہے کسی جسم کے ساتھ۔ اللہ کا نہ جسم ہے، اللہ کا جسم نہیں، اللہ کو اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب تک سمجھ نہیں آیا کہ اللہ نے علی کو ید اللہ کیوں کہا، اللہ کا ہاتھ کیوں؟ جیسے ہاتھ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا، ان کے ماں باپ نے جب چاہا جہاں چاہا پڑھ کے سنا دیا۔ کاش دنیا علی کو مان جاتی۔ ابھی تو اب دنیا کے سامنے آ گیا نا، نہ ڈاکٹر احمد لیاقت شیعہ، نہ مفتی حنیف شیعہ۔ اس نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ مفتی صاحب یہ تو بتائیں یہ ملا ابو طالب کی دشمن کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ علی کا باپ ہے۔ ہائے چلو شکر ہے علی کا باپ تو ہے۔ ہائے کائنات کا مظلوم امام ہے میرا علی، نہ مجھے شہادت پڑھنی ہے، شہادت اس کا حق ہے جو آخر میں پڑھے گا۔ لیکن یاد رکھنا آج کی رات یہ جو میری بیٹیاں بیٹھی ہو، اگر ان میں کوئی سیدزادی اگر تجھے نیند آ جائے تو الگ بات ہے، نہیں تو تابوت آنے تک جاگتی رہے۔ جب تابوت آئے نا تو پردے میں لے جا کے بال کھول کے کہنا آسان یہ زہرا تیرا بڑا دکھ ہے۔ علی سے بڑا مظلوم کوئی نہیں کائنات میں۔ ہم امام حسین کو مظلوم کہتے ہیں محبت سے، کیوں؟ حسین بے شک مظلوم ہے، لیکن جب تک اصغر بھی باقی تھا نا، نہ کسی کو تماچا لگا تھا نہ گھر پہ آ گئے۔ ہائے اجرکم اللہ، بطول تیری نسل سلامت۔ میں پھر کہتا جب تک علی اصغر بھی موجود تھے نا، نہ خیموں کو آگ لگی نہ سکینہ کو تماچے لگے۔ یہ نہیں حسین کے خیمے اس وقت جلے جب باقی کوئی نہیں تھا۔ علی وہ مظلوم ہے، علی بھی موجود تھا، دروازے کو آگ لگ گئی تھی۔ موسم 2 ماہ 18 دن کا ماں کے ہاتھوں سے گر کے شہید ہو گیا تھا۔ اب مجھے سید اور سیدزادیہ معاف کرنا، کسی بے غیرت نے زہرا کو تماچا مارا، کانوں کی بالیاں گر گئی۔ ماتم کرو پرسا دو۔ آج کی رات ثانیہ زہرا بیان کر رہی ہے، آج کی رات کوفہ میں قیامت کی رات ہے۔ علی کی بیٹیاں میں میرا اتنا تنہا اور مظلوم امام ہے۔ ایک دن مولا علی گھر آئے، سیدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلام کے بعد مولا نے کہا سیدہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا ابو الحسن آپ کی وجہ سے۔
کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے فضا نے بتایا ہے اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ جس کی دہلیز پہ جھاڑو دینے والا منا اہل بیت ہو جاتا ہے نا، بطول کہہ رہی ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ ٹھنڈی سانس لے کے علی مولا نے کہا بنت رسول اللہ آپ یہ کہتی ہو مجھے سلام نہیں کرتے؟ میں جسے سلام کرتا ہوں میرا جواب ہے ماتم کرو غربت علی پہ، جرم تو علی نے کوئی نے نہ کیا، بچایا تو دین محمد کا، بچائی تو امت۔ ایک جملے کی اجازت دینا، ثانی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو، مشکل کشا ہے کوئی اور واسطہ دے دیا، حسین کا واسطہ لیکن ثانی زہرا کا واسطہ نہ دیا۔ پتہ ہے کتنا پیار تھا؟ علی وہ ہے جس کی بہار حسنین پکڑتے، لیکن میری ثانی زہرا وہ شہزادی ہے جس کی بہار علی نے پکڑی۔ کوفہ آباد تھا، یا علی نے اپنے 18 بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا میں چاہتا ہوں میری بیٹی زینب ہے، بس ایک لمحہ دیکھنا نہیں، میں چاہتا ہوں میری بیٹی زینب ایک بار کوفہ آئے۔ کہا بابا لے آتے ہیں۔ کہا کون جائے گا؟ کہا سارے بیٹے جائیں گے اور سارے لے کے۔ کہا کیسے؟ کہا کوئی غیر حفاظت نہیں کرے گا۔ حسن کے ہاتھ میں مہار ہوگی، حسین پیچھے ہوگا، عباس، حنفیہ یہ ارد گرد چکر لگا، 18 بیٹے ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے، اور کہا سنو جب کوفے کے باہر آ جاؤ نا ایک منزل باہر رک جانا، میں خود استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار ایک سنی عالم دین ہے، میرا بھائی بنا ہوا ڈاکٹر امجد چشتی، بیمار ہے مولا اسے صحت، اس نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا علی کی جو بیٹی ہے نا اس کی بڑی شان ہے۔ کہا یہ 3 سال کی تھی کہ رسول اللہ کے ساتھ حجرے سے باہر آئی، حجرے کے باہر مسجد ہے، مسجد کے باہر بازار تھا، جیسے رسول اللہ بازار میں آئے نا اونٹ نظر آئے، ثانی زہرا نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سر پر رکھے، رسول نے دیکھا نا علی کی بیٹی نے چادر کو پکڑا ہوا ہے، 3 سال کے سن میں، رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سفر ملتوی کیا، واپس آ گئے، بطول نے تڑپ کے کہا بابا رو کیوں رہا؟ کہا تیری بیٹی نے رلا دیا۔ کہا کیوں؟ کہا آج یہ 3 سال کی ہے، بازار میں اونٹ دیکھ کے اس نے چادر پکڑ دی ہے، مجھے کوئی وقت یاد آ گیا ہے، اس کے بھائی مار دیے جائیں گے، اس کے بیٹے مار دیے جائیں گے، اس کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، اللہ جانے شام کے بازار میں اجرکم من اللہ۔ بس ایک منزل اور بڑھا، آ گئے علی کے سارے بیٹے۔ علی کے بیٹوں نے سواریاں تیار کی، بی فضا نے کہا عباس کا جی اماں آقا زادی تیار ہے سواری کے۔ کہا اماں ایک لمحہ رکنا، ابھی باہر نہ آئے۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی بتاتا ہوں۔ عباس نے امامہ اتارا، مولا عباس آسمان کی جانب رک کر کے الحجاب الحجاب الحجاب۔ بی فضا نے کہا عباس کیا کر رہا ہے؟ کہا میں آسمانی مخلوق کو کہہ رہا ہوں پردہ کرو، زہرا کی بیٹی حجرے سے باہر۔ ماتم کرو نا جو بی بی کو بوسہ دینے آئے ہو، آج کی رات کوفے میں ماتم کرتی رہی علی کی بیٹیاں۔ کہا میں آسمانی مخلوق کو کہہ رہا ہوں پردہ کرو، پردہ ہوا، آ گئی بی بی، چھوڑ دیا میں نے سارا مسئلہ۔ کوفے کے باہر خود علی آئے، کہا یاد رکھو میرے بیٹو ابھی میں موجود ہوں، تم سب موجود ہو، جب ہم کوفے کے صدر دربار پہ جائیں تم سب چلے جائیں۔ بازار میں ہوں کا عالم تھا، بازار بند تھا، محمل پہ علی کی بیٹی، اکیلے علی، آہستہ سے کہتے ثانی زہرا ذرا پردہ ہٹا کے باہر دیکھ، ہائے ذرا پردہ ہٹا کے باہر دیکھ، ذرا پردہ ہٹا کے۔ آواز آئی بابا تیرے سامنے میں نہیں دیکھ سکتی، بابا میرے تیرے چہرے کی طرف۔ کہا بیٹا میں تجھے نظر نہیں ہوں گا، ایک بار یہ ماحول دیکھ لے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا پہچان لے، اسے صدر دروازہ کہا جاتا ہے،
ہو سکتا ہے کبھی وقت پھر جائے تجھے اس دروازے پہ آنا پڑے اور اس دروازے کو غور سے دیکھ، اس کے ساتھ تیرے بھائی کی لاش لٹک رہی ہے، میرے بیٹے مسلم کی لاش لٹک رہی ہوگی۔ کہا بابا مجھے کیا ضرورت ہے بازار دیکھنے کی؟ کہا وقت بدل جاتے تجھے یاد نہیں، رسول اللہ کے بعد زہرا دربار سے خالی آ گئی تھی، زینب ہو سکتا ہے وقت بدل جائے۔ بس سزا دارو، ختم کر دیا سارا مضمون، لگ گئی ضرب شہادت پڑے گا آخری۔ ایک وصیت ہے، اس کا ایک حصہ سنو، آخری لمحہ، آخری لمحہ مولا نے آنکھیں کھولی، عباس نظر نہیں آئے۔ کہا میرا عباس کہاں ہے؟ کہا مولا وہ باہر ہے۔ بی بی ام البنین نے کہا باہر کیوں ہے؟ کہا آئی بی بی قدموں پہ سارے، مولا معاف کر دے، عباس کی مجبوری ہے۔ کہا مجبوری کیا ہے؟ کہا آپ زخمی ہیں، زہرا کی بیٹی کے سر پہ چادر اٹک نہیں رہی، اٹک نہیں رہی، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ علی مولا نے کہا ثانی زہرا سر پہ چادر کے ہاتھ رکھ۔ عباس اندر آئے، کہا حسن آ گیا۔ کہا عباس لال وقت بڑا کم ہے، مجھے دیکھ۔ عباس نے باپ کو دیکھنا شروع کیا۔ کہا حسن ہاتھ بڑھا، ہاتھ پکڑ کے کہا حسن کائنات اور اس کی امامت تیرے سپرد، کائنات اور اس کی امامت تیرے سپرد۔ کہا اچھا۔ کہا حسین ہاتھ آگے بڑھا، حسین کا ہاتھ پکڑا۔ کہا حسین کائنات حسن کے سپرد ہے، حسین حسن تیرے سپرد ہے، حسین میرا بڑا نفیس بیٹا، حسین اسے زخمی نہ ہونے دو۔ رو کے حسین نے کہا بابا زندگی میں زخمی نہیں ہونے دوں گا، کوئی جنازے پہ تیر مارے تو معاف کر دینا، کوئی جنازے پہ تیر، بس سزا دارو۔ شہزادوں کے بعد کہا ثانی زہرا ہاتھ آگے بڑھا، بی بی کا ہاتھ پکڑ کہا بیٹا کائنات حسن کے سپرد، حسن حسین کے سپرد۔ تجھے یاد نہ تیری ماں نے بھی کہا تھا حسین کو پیاس لگتی ہے، میرا حسین تیرے سپرد ہے۔ اتنی بات کہی نا، عباس نے بیان کیا ہائے میرا مقدر، ہائے میرا نصیب۔ مولا نے کہا عباس نصیب کو کیوں رو رہا ہے؟ کہا شہزادوں کے بعد شہزادی کو وصیت کر دی، مجھے کسی قابل نہیں سمجھا بابا آپ نے۔ کہا عباس شیر کو اپنی قوت کا اندازہ نہیں، عباس ابھی سب کچھ باقی ہے۔ کہا مولا امامت حسن آقا، حسن آقا حسین آقا کے سپرد، حسین آقا بی بی کے سپرد، علی کی آنکھوں میں